اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ آج امیر المومنین علیہ السلام کا جو طولانی فرمان ہے، جو مختلف موضوعات سے متعلق اعمال کو جن میں آپ نے آداب کو بیان کیا ہے، اس سلسلے کو روک کے ایک معاشرے میں سب سے زیادہ رائج، معاشرے میں ابھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، معاشرے میں سب سے زیادہ رائج، عام اور شائع گناہ، جس سے شاذ و نادر کوئی خال جو ہے نا خوش قسمت بچتا ہوگا، اس کے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ مختلف مناسبتوں سے جملہ عرض کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں دو قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کچھ سرگرمیاں قابل مشاہدہ ہیں، یعنی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہماری ایک سرگرمی ہے، نماز ظہرین کے بعد مثلا 20 منٹ کوئی حدیث آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، آپ سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی سرگرمیاں ہیں۔ اچھا، کچھ سرگرمیاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جاری ہیں لیکن ہم کو نظر نہیں آتی۔ مثلا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، خدا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ سارے درندے، پرندے، درخت کے پتے، مخلوق میں وہ مٹی اور ریت کے ذرات تک شامل ہے نا۔ وما خلق اللہ من شیء الا ویصلی علی النبی لصلوات اللہ وملائکتہ، یہ وہ حدیث ہے۔ خدا کی ہر مخلوق، وہ جب خدا کی ہر مخلوق دیکھتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، تو پھر خدا کی تمام مخلوق بھی اس بندے پر وہ صلوات بھیجتی ہے جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے۔ یہ مخلوقات کی صلوات ایک سرگرمی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ اچھا جی، یہ میں اور آپ، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ سرگرمی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ادھر یہ دو فرشتے ہیں، وہ میری گفتگو کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، آپ کی سماعت کو بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ان کی نادیدہ سرگرمی ہے جو نظر نہیں آتی۔ ایک خطرناک سرگرمی جو اس دنیا میں جاری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کی نیکیوں کو دوسروں کے نام اعمال تک منتقل کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو وہ اس کے نام اعمال میں منتقل کرتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک جو ہے نا وہ سرگرمی ہے۔ اچھا جی، اچھا، ایک اور سرگرمی جو یہ ہے کہ ملائکہ نقالہ، ملائکہ نقالہ، کچھ خدا کے فرشتے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ ملائکہ نقالہ، ایک بندے کو ایک جگہ پر دفن کیا گیا ہے، اس کو اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، اور ادھر سے بندے کو اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ نقالہ ہیں۔ یہ جب ایئر بلو کا حادثہ پیش آیا نا، تو اس میں ہمارے اور بہت سارے یعنی ہم وطن شہید ہوئے۔ ہمارے ایک اہم ٹیرسٹی غلام عباس صاحب بھی اس میں جان بحق ہوئے تھے۔ ان کی سیوم کی غالباً یا چہلم کی مجلس میں آ کے شیخ صاحب نے یہ خطاب کیا تھا۔ انہوں نے اسی فرشتے کے نقل انتقال کے ایک واقعے کو بیان کیا تھا، کتابوں میں بھی ہے، میں نے پڑھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک بندہ، ایک خاتون، بلکہ ایک خاتون، نو مسلم، نو اثنا عشری، روس میں اس کو دفن کیا گیا تھا، اور ایک بدماش، بدکار، ناپسندیدہ شیعہ اس کو کربلا میں نقل کیا گیا تھا۔ روس سے اس خاتون کو اٹھا کے انہوں نے کربلا میں دفن کیا،
اور کربلا میں جو ناپسندیدہ بدماش تھا اس کو اٹھا کے روس میں اس خاتون کی قبر میں انہوں نے رکھا ہے۔ یہ الملائکۃ النقالہ، یہ سرگرمیاں جو ہے نا وہ جاری ہے، ہم کو جو ہے نا ان کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ دیمک جو ہے نا، دیمک اندر پیدا ہوتا ہے، جس طرح امرود آپ کا سیب، اس کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے، باہر سے اندر نہیں جاتا، اندر ہی وہ جنم لیتا ہے، ایسا ہے نا، باہر سے تو نہیں جاتا نا، اندر جنم لیتا ہے۔ اسی طرح یہ دیمک بھی ہے نا، دیمک بھی ہے، وہ اندر سے لکڑی کو کھا کے کھوکھلا جو ہے نا وہ کر دیتا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ ایک عمل ہے جس کو آپ اپنی نیکیوں کا دیمک کا نام دے سکتے ہیں، نیکیوں کا دیمک، وہ غیبت ہے، غیبت۔ یہ ابھی یہی درس جو ہے نا میں جامعہ اہل بیت میں آخری کلاس نہیں ہوتی، اس کی جگہ سب طلباء کو جمع کر کے ایک درس اخلاق دیا جاتا ہے۔ یہ غیبت جو ہے اس کے نتیجے میں جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کے، اچھا غیبت کرنے والے کو بھی عربی میں مغتاب کہتے ہیں، جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو بھی مغتاب کہتے ہیں، لیکن یہ جو غیبت کرنے کے معنی میں ہے وہ اصل میں کچھ اور تھا، وہ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ مغتاب بن گیا ہے، اور جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اصل میں کچھ اور تھا، وہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ مغتیب تھا، اس سے مغتاب بن گیا ہے، اور وہ مغتیب تھا، اس سے وہ مغتاب بن گیا ہے۔ تو وہ روایات میں ہے کہ دونوں مغتاب جو ہے نا گناہ میں برابر ہیں، کرنے والا نہیں، وہ سننے والا غیبت کرنے والے کی طرح ہے۔ اچھا جی، یہ غیبت، یہ ایک تو غیبت امام زمان ہے نا، وہ اس میں غے کو زبر دیا جاتا ہے، غیبت امام زمان۔ یہ جو غیبت گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے، وہ اس میں غی کے نیچے اس کو زیر دیتے ہیں، غیبت امام زمان اور غیبت مومن، غیبت برادر مومن۔ اچھا، غیبت کے نتیجے میں یہ کام ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ سارا دن کتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال سے نکل کے اس بندے کے نامہ اعمال میں جاتی ہیں جس کی میں نے غیبت کی ہے، اور اس کی کتنی برائیاں میرے نامہ اعمال میں آتی ہیں جس کی میں نے وہ غیبت کی ہو۔ معراج السعادہ کے اندر طولانی حدیث موجود ہے، معراج السعادہ مرحوم نراقی کی اخلاق کی سب سے بہترین کتاب، علماء اخلاق اس کتاب کا نام رکھتے ہیں کارخانہ انسان سازی۔ کچھ کارخانوں میں سٹیل کے برتن بنتے ہیں، کس میں پلاسٹک بنتا ہے، کسی میں کھلونے بنتے ہیں، کسی میں پتہ نہیں وہ گڑیا وغیرہ بنتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ جاندار چیز کا مجسمہ بنانا، گڑیا بنانا، انسان بنانا، یا مختلف حیوانات بناتے ہیں پلاسٹک وغیرہ سے، وہ حرام ہے، وہ کاروبار حرام ہے۔ بازار سے لا کے گھر میں بچوں کے لیے رکھنا یہ مکروہ ہے، لیکن وہ گڑیا بنانے کا یا کھلونا بنانے کا، جاندار چیز کا کھلونا، ہاں جاندار چیز کا مجسمہ بنانا وہ فعل حرام ہے، مجسمہ بنانا وہ فعل حرام ہے۔ اچھا جی، تو وہ غیبت ہے کیا چیز کہ جو کہ من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی مذمت کی، کہ اس کے یہ نقصانات، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت ہے کیا، غیبت ہے کیا؟ فرمایا ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ، تم اپنے برادر مومن کے بارے میں وہ بات کرو اس کی عدم موجودگی میں کہ اگر وہ اس کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے، اس سے اس کو غصہ آ جائے، زبان سے اس کے بارے میں کوئی بات کریں
تحریر میں کوئی بات لکھیں، اشارہ کنایہ میں کوئی بات کریں یا صاف الفاظ میں کوئی بات کریں، اس کو اگر وہ سن لے، اس کو پڑھ لے تو اس کو ناگوار گزرے۔ یہ بات اس کی جسم سے بھی تعلق رکھتی ہے، شکل اس کی ایسی ہے، رنگ اس کا ایسا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، گونگا ہے، یا اس کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اخلاق کے بارے میں، وہ بد اخلاق ہے، وہ تارک الصلاۃ ہے، وہ رشوت خور ہے۔ بابا وہ رشوت کھا کے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے اور آپ اس کے گناہ کو میرے پاس آ کے نقل کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ انتہائی جو ہے نا وہ ایک خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے۔ ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ۔ یہ ہمارے ایک استاد تھے آغا دوزدزانی، وہ ایک واقعہ سناتے تھے۔ نجف میں 3 طالب علم تھے، بڑے سینئر، ظاہر ہے غیبت کرنے کے لیے کم از کم 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں نا، اکیلا بندہ بیٹھ کے کسی کی غیبت تو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 3 طالب علم کلاس فیلو تھے، ایک ساتھ درسوں میں جاتے تھے، پھر مل کے دہراتے تھے، تو پھر یہ گناہ سرزد ہوتا رہتا تھا وقتاً فوقتاً۔ انہوں نے کہا بھئی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس کا سدباب ہو جائے۔ انہوں نے نظر مانی کہ ہم جب تک ساتھ بیٹھے ہیں کلاس میں مباحثہ میں، ہم میں سے اگر کسی نے کسی کی غیبت کی تو نذرانے کے طور پر جو ہے نا یا کفارہ کے طور پر 1 دینار دے گا۔ اس 1 دینار سے آئس کریم کھائیں گے یا پتہ نہیں کوئی پھل لا کے خریدیں گے، حلوہ کھائیں گے، جو بھی ہے۔ اچھا، وہ نجف میں ایک مدرسہ ہے، اس کے یہ نیچے صحن بنے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اونچائی پر یوں لائن میں کمرے بنے ہوتے ہیں، ہر کمرے کے آگے چھوٹا سا صحن بنا ہوتا ہے۔ وہ ایک کمرے کے صحن میں بیٹھ کے وہ پڑا ہوا درس دہرا رہے تھے، اتنے میں ایک اور چوتھا طالب علم مدرسے کے مین گیٹ سے داخل ہو کے صحن میں داخل ہوا۔ ان میں سے ایک کی نظر پڑی اس طالب علم کے اوپر۔ اب وہ نئے آنے والے طالب علم کے امامے پر تبصرہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کو یاد آ گیا کہ بھئی یہ تو غیبت کے زمر میں آتا ہے، دینار دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، عقل کا لشکر اور خواہشات کا لشکر وقتاً فوقتاً ان کے آپس میں جھڑپ ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ شکست کھاتا ہے، کبھی یہ شکست۔ تھوڑا سا اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، نہیں رہا گیا اس سے، جیب سے دینار نکالا اور کتاب پر رکھ کے کہا یہ کفارہ ہے، اور دیکھو اس کا امامہ جیسے کسی مزار کا گنبد ہوتا ہے۔ ہمارے نا طلباء مولویوں کے حلقے میں نا امامہ بڑا ہو تو کہتے ہیں گنبد کی طرح ہے، چھوٹا ہو تو کہتے ہیں اخروٹ کی طرح ہے۔ کسی کو بڑا پسند ہوتا ہے، کسی کو چھوٹا، کسی کو درمیانہ سا، ہر کوئی عمل کرتا ہے۔ بندے کو پتہ ہے کہ یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں اچھا بھی اگر یہ غیبت نہ ہوتی تو دینار نہ دینا پڑتا، لیکن برداشت نہیں کر سکا۔ اب وہ بندے خدا مسکین متوجہ نہیں ہے کہ میری کون سی نیکی جو ہے نا میرے نامہ اعمال سے اٹھا کے فرشتوں نے اس کے نامہ منتقل کی ہے، اور اس کی کون سی برائی میرے نامہ منتقل کی ہے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ روز قیامت ایک بندے کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال کو تھمایا جائے گا، نیکیوں والا، نیکیوں کے اعمال جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں وہ تھمائے جائیں گے، اور برائیوں کی جو فائل ہے وہ بائیں میں نا۔ یہ دیکھے گا اس کے اندر اپنی قرآن میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَهَاؤُمُ اقْرَءُوا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو پڑھ کے کہے گا، لوگوں کو کہے گا کہ آؤ بھائی یہ دیکھو میرے اعمال، یہ میری زیارتیں، یہ میرے حج، یہ میرے عمرے، یہ مسجد امام صادق میں میری باجماعت نمازیں، افطار جو رمضان مبارک میں کراتا رہا ہوں، افطاری بھی اور کھانا بھی۔ پچھلے سال 60,000 جو ہے نا اس کا وہ اسٹیمیٹ بنتا تھا، اس سال شاید بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے جی، کہا کہ خدایا یہ کنفرم میں نیکی کی تھی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تھی، افطاری دی تھی، یہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، شاید غلطی سے کسی اور کا نامہ اعمال مجھے دے دیا گیا ہے۔ یہ احتجاج کرے گا، اللہ تعالیٰ جواب دے گا ان اللہ لا یجہل ولا ینسا،
خدا نہ جاہل ہے نہ وہ بھولتا ہے، یہ تیرا اپنا نامہ عمل ہے، یہ تجھے نیکی نظر نہیں آتی نا، تم نے فلان کی غیبت کی تھی، وہ نیکی اس کے نامہ عمل منتقل ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسرے کو اس کے بائیں ہاتھ میں برائیوں کی فائل دی جائے گی، وہ دیکھے گا کچھ برائیاں ہیں، زندگی میں ان برائیوں کے قریب بھی نہیں گیا یہ بندے خدا، یہ بھی احتجاج کرے گا کہ یہ شاید کسی اور کا فرشتے پر بھی الزام لگا رہا ہے، دیکھے نا کہ کسی اور کی فائل مجھے دے دی گئی ہے، اس کو بھی یہ جواب دیا جائے گا ان اللہ لا یجہل ولا ینسا، یہ تمہارا اپنا جو ہے نامہ عمل ہے، لیکن یہ جو تجھے برائی نظر آ رہی نا تمہارے نامہ عمل میں، یہ اس شخص کی برائیاں ہیں جس کی تم نے غیبت کی تھی، وہ تیرے نامہ اعمال میں وہ منتقل ہو گیا ہے۔ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی طبقہ علماء کا، افسروں کا، تاجروں کا، نمازیوں کا، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے بچا ہوا ہو، بہت مشکل سے شاذ و نادر کوئی جو ہے نا خوش قسمت مومن اس سے بچا ہوا ہے۔ یہی نا یہ روایت ہے یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کے نا یہ جو واقعہ سنایا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، وہ فصل میں نے آپ کو سنایا ہے، اس میں یعنی خلاصہ ہے عربی متن کے ساتھ۔ امام محمد باقر فرماتے اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب وغیرہ، اقبل قوم علی اللہ عز وجل، ایک قوم، ادھر تو پورا وہ ایک فرد کا نہیں ہے، پوری قوم آ کے کہے گی خدایا ہم نے فلاں 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 نیکی کی تھی، الفاظ یہ ہیں تو نے ہمارے اعمال کا کیا کیا، یہ الفاظ ہیں، کہے گی فلا یجدون لانفسہم حسنات، وہ نیکیاں ان کو نظر نہیں آئے گی جو کنفرم انہوں نے دنیا میں کی تھی، اور ان کو یاد ہے کہ میں نے ہم نے یہ نیکیاں کی تھی، فیقولون الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود اور ہمارے سید اور سردار۔ یہ موبائل نیا لینا پڑے گا۔ سیدنا ما فعلت حسناتنا، ان کا لب و لہجہ دیکھے نا ان بدتمیزوں کا، ما فعلت باعمالنا، یہ تو نے ہمارے اعمال کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، الفاظ یہ ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، ما فعلت حسناتنا، تو نے ہمارے اعمال جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکلتها الغیبہ، وہ تمہارے حسنات کو، وہ جو تمہاری غیبت ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چٹ کر گئی ہے۔ چٹ اردو کا لفظ ہے یا پنجابی کا ہے؟ اردو کے، وہ تو جس طرح وہ کیڑے جو ہے نا فصلوں کو چٹ کر جاتی ہے، اسی طرح اکلتها الغیبہ، یہ تم جو لوگوں کی غیبت کرتے رہے ہو یہ تمہارے اعمال کو وہ غیبت کھا گئی ہے، میں نے تمہارے اعمال کا کچھ نہیں کیا۔ فَإِنَّ الْغِيبَةَ لَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اس لیے کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جو ہے نا وہ کھا جاتی ہے۔ دائرہ بہت اس کا وسیع ہے، وہ روایات ہیں، مختلف روایات ہیں، وہ رسول خدا کے پاس اشخاص بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور روایات میں ہے ایک خاتون آئی، وہ مسئلہ پوچھ کے جب جانے لگی تو وہ جو حاضرین میں تھے کسی نے کہا یا رسول اللہ، آپ متوجہ ہوئے کہ اس کی قمیص کا دامن کوتا تھا، فرمایا تم نے اپنے برادر مومن کا گوشت کھایا ہے۔ ایک اور کے جانے کے بعد کسی نے کہا متوجہ ہوئے اس کا قد چھوٹا تھا، اس سے بھی یہی کہا کہ یہ غیبت ہے اور تو نے اپنے برادر مومن کا گوشت کھایا ہے۔ یہ اپنے اعمال کو اس خطرناک دیمک سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ فرشتے جو ہے نا یہ بڑے ہوشیار ہیں، اور یہ بڑی باریک بینی سے جو ہے نا یہ اعمال کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے عمل انجام دینا آسان ہے، اس کو بچانا آخر تک وہ مشکل ہے۔ کبھی بندہ ریاکاری کے ذریعے اس کو برباد کر دیتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس پر احسان کر کے جتلا دیتا ہے، کبھی یہ غیبت کے ذرا اپنی نیکیوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔